السلام علیکم ناظرین اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مر کے بلے کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں پر تمام لوگ حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ آخرکار الپرسلان کہاں جا سکتا ہے اور وہ کیوں گیا، اور وہ زخمی حالت میں اس قبیلے سے کیسے باہر جا سکتا ہے، اور یہ بھی کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ اس کے بعد گور خاتون کہتی ہے کہ واحد شخص جو جانتی ہے کہ الپرسلان کہاں ہے وہ اقچا خاتون ہے۔ اس کے بعد گور خاتون اقچا خاتون سے کہتی ہے کہ بتاؤ میرا بھائی کہاں ہے، کیا اس نے تمہیں کچھ بتایا؟ اس کے بعد ہمیں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان اقچا خاتون سے کہہ رہا تھا کہ کمانوس میری ماں کا قاتل ہے، میں نے اسے اس نشان سے پہچانا جو میں نے اسے دی تھی، اس کی ہر سانس میرے لیے حرام ہے اور اس کا خون مجھ پر حلال ہے۔ اس کے بعد اقچا خاتون جواب دیتی ہے کہ نہیں، الپرسلان نے مجھے سے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ تو اس کے بعد گور خاتون کہتی ہے کہ کیسے تم سے ہی اس نے آخری ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد اقچا خاتون کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم، اگر یہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ قبیلے سے چلا جائے گا تو میں اسے روک لیتی۔ اس کے بعد سلجان خاتون کہتی ہے کہ بس بہت ہو گیا، اب دعا کریں کہ وہ صحیح سلامت اپنے قبیلے واپس لوٹ آئے۔ اور دوسری طرف ہمیں سلجوقی محل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر طبیب الپرسلان کا علاج کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد طبیب اپنا علاج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ رومن تیوجن اپنے فوجی سپاہیوں کے ساتھ تلوار بازی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مجھے ایک ایسے سپاہی کی تلاش ہے جو زندہ رہنے کی خواہش رکھتا ہو اور اپنے مقصد کے لیے تلوار کھینچے۔ اس کے بعد رومن تیوجن اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کیا تم اپنے قریب آنے والے ترکوں کی سانس قریب سے محسوس کرتے ہو؟ رومن تیوجن کہتا ہے کہ میں اسے محسوس کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد رومن تیوجن اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ اگر تم مزید زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہیں ان ترکوں کو مارنا ہوگا، تم بھی ان کی سانسوں کو محسوس کرو، تم سب سے بہتر سپاہی ہو جنہیں اس پرکان قلعے کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ یہ دروازے اس پرکان قلعے کے دروازے ہیں، اگر یہ دروازے کوئی کھلتا ہے تو وہ اس پرکان قلعے میں گھس سکتا ہے۔ اس کے بعد گورنر کا کمانوس دوکاس سے کہہ رہا تھا کہ رومن تیوجن ایک عظیم سپاہی ہے اور وہ مرکز کو بہترین کرنے کے لیے مضبوط جنگجو چن رہا ہے۔ اور نیچے رومن تیوجن سپاہیوں سے کہہ رہا تھا کہ اب سے تم ہمارے مرکز اس پرکان قلعے کی حفاظت کرنے جا رہے ہو، اور وہ کہتا ہے کہ جلد از جلد اب اپنی ذمہ داریاں سنبھالو۔ اس کے بعد تمام سپاہی یہ سن کر اپنی اپنی ذمہ داریوں پر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں جنگل کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر الپرسلان قلعے سے واپس اپنے قبیلے کی طرف جا رہا تھا، تو سامنے سے سلیمان اور ان کے سپاہی آ جاتے ہیں، تو وہ انہیں دیکھ کر رک جاتے ہیں۔ سلیمان الپرسلان سے کہہ رہا تھا کہ کیا تم تھوڑی دیر کے لیے بھی خاموش نہیں رہ سکتے بھائی؟ تم اس پرکان قلعے میں بچنے کے بعد تم فوری وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ اور سلیمان الپرسلان سے کہتا ہے کہ کیا تم ان چیزوں سے خوش نہیں ہو جو تمہارے پاس ہیں؟ تم قلعے کیا کرنے گئے تھے اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی وہ فریضہ مانگنے کے لیے جو سلطان طغرل نے مجھے سونپا ہے؟ اس کے بعد الپرسلان سلیمان سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ اس لیے کیا کہ یہ صحیح تھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو بتائی نہیں جاتی۔ اس کے بعد سلیمان الپرسلان سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں اس پرکان قلعے کو فتح کروں گا اور اس کا مقابلہ کروں گا، اور تم مجھ سے حسد کر رہے ہو۔ سلیمان کہتا ہے کہ تم ہی ہو، میں جانتا ہوں تم ہی ہو، تم چاہتے ہو کہ سب کچھ میرے پاس ہو، تم تکبر سے بھرے پڑے ہو۔ اس کے بعد الپرسلان کہتا ہے کہ میں نے جو کہنا تھا میں نے سلطان کو کہہ دیا، آپ کو کہنے کے لیے میرے پاس اور الفاظ نہیں ہیں۔ اس کے بعد الپرسلان سلیمان سے کہتا ہے کہ اب تم اپنے فریضے پر واپس جاؤ، تو سلیمان الپرسلان سے کہتا ہے کہ ہاں جاؤں گا، میں اپنے فریضے پر جاؤں گا، لیکن میں اپنا فریضہ نبھاؤں گا، تم مجھے اس فریضے سے نہیں روک سکتے اور نہ ہی چھین سکتے ہو۔ اس کے بعد الپرسلان اپنا گھوڑا لے کر مر قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں اس پرکان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ گورنر کا کمانوس بیٹھا عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو اتنے میں ایک سپاہی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ جس مہمان کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے سردار۔ اس کے بعد ایک نقاب پوش آدمی آتا ہے، اور وہ نقاب پوش آدمی اور کوئی نہیں بلکہ امیر بوزان ہوتا ہے۔ گورنر کا کمانوس امیر بوزان کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے، اور امیر بوزان کہتا ہے کہ میں نے جب پہلی بار اس پرکان قلعے کو دیکھا
اور میں سمجھ گیا کہ آپ انہیں سلجوق کو کیوں نہیں دینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد گورنر کا کامانوس کہتا ہے کہ ہاں، اس لیے اگر یہ خوبصورتی سلجوق سنبھالتے ہیں تو یہ تباہ ہو سکتی ہے، اور جب تک مجھے سلطنت کی فوج حاصل نہیں ہوتی ہمیں ان کو روکنا ہوگا۔ اس کے بعد امیر بوزان کہتا ہے کہ چونکہ آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے تو اس لیے آپ کو پاس مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ گورنر کا کمانوس کہتا ہے کہ تم نے اپنے سیاہ پوش لوگوں کے ساتھ میری مدد کی، تمہارا شکریہ۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم عبور کرو ان پہاڑوں کو، امیر بوزان کو مار ڈالو، اور پھر تخت کی لڑائی ان کو مصروف رکھے گی۔ اس کے بعد وہ دونوں ہنسنے لگتے ہیں۔ تو اس کے بعد امیر بوزان گورنر کمانوس سے کہتا ہے کہ آپ مصیبت سے نکلنے کے لیے کسی کو مار دیں تو اس سے نہیں بڑا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کے بعد امیر بوزان کہتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو گہرا حل تلاش کرنا چاہیے، میرے ذہن میں اس کا ایک حل ہے، اور اگر آپ جیت گئے تو سلجوق اس پرکان سے ایک چٹان بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ الپرسلان اپنے قبیلے پہنچ جاتا ہے اور وہ قبیلے کی ایک طرف تیر اندازی کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہاں پر حسن عتابے آتے ہیں اور وہ الپرسلان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ بھی میری طرح اس جگہ کو بعد میں دیکھتے ہیں تو آپ کو بھی میری طرح پچھتانا پڑے گا، یہ جگہ پہلے دیکھنے والی ہے۔ الپرسلان کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، میں قبل از وقت ہوں یا بعد میں۔ اور الپرسلان حسن عتابی سے کہتا ہے کہ میں جدھر مڑتا ہوں مجھے آگ کا سمندر نظر آتا ہے۔ تو حسن عتابی کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو بھی پریشانی ہے مجھے بتا سکتے ہیں۔ الپرسلان کہتا ہے کہ میں فیصلے نہیں کر پا رہا، میں جذباتی ہو جاتا ہوں۔ تو اس کے بعد حسن عتابی کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ تمہیں سلطان تغرل کے پاس جانے کی کیا ضرورت پیش آئی، اور سلیمان سے جو فریضہ دیا گیا ہے وہ اسے واپس لینے سے تمہارا کیا مقصد ہے، لیکن مجھے ایک واقعہ معلوم ہے اور تم بھی اسے اچھی طرح سے جانتے ہو۔ تو اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔